فضا اس منزل پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئی ہے کہ جو عمل علی اور فاطمہ کا ہے وہی عمل اب فضا کر رہی ہے، ایک دم سے تھوڑی پہنچ گئی. اس لیے کہ جب نئی نئی آئی تھی تو اتنی دور سے ایسے ملک سے آئی تھی کہ جہاں تہذیب، ادب، ثقافت نام کی چیزیں نہیں تھیں، صحرا اور جنگل، افریقہ، یوگنڈا. ہاں یہاں آ کے اس نے ایک تہذیب دیکھی، لیکن حیران ضرور ہوئی کیسے بادشاہ ہیں یہ لوگ، یہ کیسا شاہی خاندان ہے، روزانہ فاقہ. وہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے تو شاہی دیکھی تھی، وہ اپنے ملک کی شہزادی تھی، اسے پتا تھا شہزادی رہتی کیسے ہے. اس زمانے میں جہاں جہاں شاہیاں تھیں تو بادشاہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تمام علوم پڑھاتے تھے. یہ علم آج کیمسٹری کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس زمانے میں اسے کیمسٹری نہیں کہتے تھے، کیمیا کہتے تھے، کیمیا گری. وہ اس منزل تک کیمیا گری پہنچتی تھی کہ لوگ سونا بھی بنا لیتے تھے، جناب چاندی اور سونا بنا لیتے تھے. یہ کیمسٹری کے علم سے دھاتیں ملا کر نئی دھات بن جاتی، آج بھی بنتی ہے، بنائی جاتی ہے. بہت سی دھاتیں نکلتی ہیں زمین سے اور بہت سی بنائی گئی ہیں. سمجھ رہے نا؟ پیتل، تانبا، یہ وہ سونے کو مختلف طریقے سے ڈھالا گیا ہے. گنی گولڈ، چاندی کو ملا کے بھی سونا بنتا ہے، تانبے کو ملا کے بھی سونا بنتا ہے. دھاتیں بنتی رہتی ہیں، جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسی بنتی رہتی. اسے کہتے ہیں کیمیا گری. اس کو جہاں سارے علوم پڑھائے گئے تھے فضا کو کیمیا گری بھی سکھائی گئی تھی. اس لیے کہ شاہی خاندان کی فرد تھی، نام تھا میمونہ، اور کنیزی میں آئی تھی. اس نے کہا روز فاقہ ہوتا ہے. ایک دن بازار گئی مدینے کی، جستہ لائی اور شورا لائی، تیزاب کی ایک قسم. اس کو لا کے اس نے پکایا، پکا کے اس کو آتا تھا کیمیا گری، سونا بنا لیا. اور لے کے مولا کے پاس آئی کہ یہ بازار میں بیچ دیجئے. کہاں سے لائی؟ کہاں سے لائی؟ کہ میں نے بنایا ہے. کہ اچھا تجھے کیمیا گری آتی ہے؟ کہاں مولا میرے باپ نے مجھے سکھوایا تھا. کہاں فضا بنایا تو تو نے، لیکن اگر تو اس کو شورے کو اور زیادہ پکا لیتی تو اس سے زیادہ کھرا سونا بنتا. کہنے کی آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ کہ بنانا نہیں آتا؟ اپنے پیروں کے پاس دیکھ. اب دیکھا تو سونے اور چاندی کا ایک دریا بہ رہا تھا. کہ یہاں تو غلاموں کے قدموں میں سونے چاندی کے دریا بہتے ہیں، بنایا نہیں جاتا. فضا نے دیکھا کہ سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی. اور پھر مولا کے چہرے کو دیکھا. مولا نے کہا اب یہ جو تیرے ہاتھ میں سونا اور چاندی ہے اس میں ڈال دے، اسی میں پھینک دے. اسے پھینک دیا، نظروں سے پوشیدہ ہو گیا. کہ آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا، آج کے بعد یہ عمل نہ کرنا، لیکن آج سے میں نے تیرا نام میمونہ سے فضا رکھ دیا، اس لیے کہ تو میرے گھر کی چاندی ہے. اس دن سے لقب ہو گیا فضا. دیکھیے اب اس کے سمجھ میں آیا یہ فاقے کیسے ہیں، یہ بادشاہ کیسے ہیں، یہ شہزادے کیسے ہیں، اب معرفت کا سبق شروع ہوا. کیمیا گری تو سیکھی تھی، لیکن مٹی کو کیمیا بنانا فضا نے اب سیکھنا شروع کیا. بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، مرزا غالب کا شعر پڑھ رہا ہوں. بہت ہے گردے پائے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. ماتم دار مولانا آصف جیلانی صاحب. میں نے کہا بھائی بڑے آپ کے پاس تعویذ لینے والے آتے ہیں، کیا کیا لکھ کے دے دیتے ہیں آپ؟ یہ علم آتا ہے آپ کو؟ علم رمل؟ کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جس کو دے دیتا ہوں اس کو اللہ عطا کر دیتا ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے موچی دروازے میں صبح عاشور جیسی اذان علی اکبر ہوتی ہے تو گلیوں میں سب زنجیریں لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خوب زنجیریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. خیر انہوں نے بتایا تھا، میں نے وہ منظر اوپر کھڑے ہو کے مینار سے دیکھا کہ چاروں طرف موچی دروازہ نظر آ رہا تھا اور ہر گلی میں زنجیریں. عجیب منظر تھا وہ، پہلی بار جب میں نے دیکھا لاہور میں عاشور کے دن. تو انہوں نے کہا جب ماتم دار ماتم کر کے چلے جاتے ہیں، میں وہیں رہتا ہوں، جب ماتم دار نکل جاتے ہیں گلیوں سے
تو میں وہاں کی مٹی جمع کر کے اٹھا لاتا ہوں، ماتمداروں کے قدموں کی مٹی اٹھا لاتا ہوں، اور جب تعویذ لکھ کے دیتا ہوں تو اس میں ایک چٹکی مٹی وہی والی ڈال کے، جاؤ بیٹا ہو جائے، جاؤ دولت مند ہو جاؤ، جاؤ یہ ہو جاؤ. یہ تو ماتمداروں کے قدموں کی خاک سے میں سب کچھ کام چلا رہا ہوں. تو حسین کے قدموں کی خاک اگر مل جائے تو کیا ہے؟ کیمیا، کیمیا سونا بن جائے. اب فضا معرفت کی کس منزل پہ پہنچی؟ بھائی آ گیا فاقہ کرنے والا، اس نے بھیک مانگی. زہرا نے کہا جا فضا یہ میری چادر لے جا شمون یہودی کے پاس گرمی رکھ دے. چادر لے کر گئی فضا. اب دیکھ رہی ہے کہ روزانہ یہ ہوتا ہے، چادر جاتی ہے، گرمی رکھی جاتی ہے، اور وہاں سے جو مل جاتے ہیں، گیہوں مل جاتا ہے، روٹی پکتی ہے، غریب کو کھلا دیا جاتا ہے، کھا کے چلا جاتا ہے. چادر لے کے گئی. کہ شمون یہ شہزادی کی چادر ہے، اس کو رکھ لے گرمی. اس نے چادر کہا وہاں جاؤ. کبھی شمون نے بی بی کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. کہتا تھا جاؤ وہاں حجرے میں جا کے چادر رکھاؤ، اس لیے کہ اسے پتا تھا رات جب آتی ہے تو اس چادر سے روشنی نکلنے لگتی اور پورا حجرہ روشن ہو جاتا ہے. اور کہتا تھا کیا چاہیے؟ کا جو دے دو. ایک دن کہنے لگا شمون فضا یہ تو غریبوں کے گھر نوکری کرتی ہے، ہمارے ہاں آ جا، سونے سے لا دوں گا تجھے، میرے یہاں کنیز ہو جا، تو زیورات پہ نہ دوں گا. کہ تو سونے کی بات کرتا ہے؟ اور میں تیرے گھر کی اس دیوار کو اگر کہہ دوں کہ سونے کی ہو. اب وہ کیمیا گری، اب معرفت کی یہ منزل آ گئی. کچھ سوچ کر علی نے فضا نام رکھا ہے. اس نے کہا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تو کہہ دے تو دیوار سونے کی ہو جائے. تو فضا نے صرف دیکھا تھا، اب جو شمون نے پلٹ کر دیکھا تو دیوار سونے کی ہو چکی. اب پتہ چلا کہ فضا کس معرفت پر ہے، آل محمد کی محبت. یعنی زمانے کو فضا نے سکھایا کہ شہزادی کی معرفت کیا ہے. اب دیکھیں معرفت کس منزل تک آ گئی. رسول اللہ آئے اور جناب سیدہ نے کہا بابا کل ہماری طرف سے دعوت ہے، کھانے پہ تشریف لائیے. رسول اللہ آ گئے، بی بی نے کھانا کھلا دیا. جب چلنے لگے علی نے کہا کل رسول اللہ میری طرف سے. تیسرے دن پھر رسول اللہ. حسنین نے کہا بابا نانا ہماری طرف سے. جب چوتھا دن آیا، جب چلنے لگے تو فضا نے کہا یا رسول اللہ اب کل ہماری طرف سے. دن گزر گیا. بی بی نے کہا فضا آج تو نے رسول اللہ کی بابا کی دعوت کی ہے، کچھ پکایا نہیں، خاموش رہی. حجرے میں گئی، حجرے میں گئی، مصلی پہ بیٹھی اور ایک بار 2 رکعت پڑھ کر دعا کی پروردگار سیدہ کی کنیز ہوں اور تیرے رسول کی دعوت کی. سامنے دیکھا تو انار، سیب، انواع اقسام کے پھل رکھے ہوئے تھے. رسول اللہ آ گئے، فضا نے دعوت کی، لے کے پھل آئی. رسول اللہ نے کہا فضا یہ سب پھل کہاں سے ملے تجھے؟ ان کی تو خوشبو جنتی ہے. کہ میں نے دعا کی تھی، اللہ نے بھجوا دیے آپ کی دعوت کی خط. تو ایک ہی جملہ کہا اور اسی کو میر انیس نے جناب سیدہ کے مرثیے میں بیت میں نظم کیا. رسول اللہ کے جملے کو بیت میں نظم کر دیا میر انیس نے کہ رسول اللہ نے فرمایا سیدہ تیری تو کنیز کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو مریم کو حاصل ہے.